بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ استغفار نعمتوں کے حصول اور حل المشکلات کا سب سے بڑا وظیفہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں پے در پہ خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح پارہ 29۔ ان آیات کریمہ میں بظاہر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ لوگ استغفار کرتے تو انہیں وہ سب کچھ مل جاتا جن کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہوا ہے، مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا لہٰذا ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ مگر ان آیات کریمہ میں استغفار کرنے کا اور جن نعمتوں کا ملنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ یہ وعدہ تا قیامت باقی ہے۔ مثلاً بارش کا برسنا، مال اور اولاد میں برکت ہونا، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان آیات میں اولاد نرینہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں لفظ بنین کا ذکر ہے جو ابن کی جمع ہے، اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے حضور استغفار کرو گے تو تمہیں بیٹے عطا کروں گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص مفلس اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے تو استغفار کرنے سے وہ غنی ہو سکتا ہے۔ استغفار در حقیقت حل المشکلات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کسی شخص کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا ہے، بشرطِ یقین کامل ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا اس میں در حقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز و محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا مرتبہ و مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، جب وہ استغفار کر سکتے ہیں تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کی کیا حیثیت ہے کہ جن کا اکثر ٹائم گناہوں میں گزرتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ توبہ و استغفار کے 4 فوائد۔ نمبر 1، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 4، جب بندہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے عصا یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ کئی پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھیں جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب ہے، جو ویڈیو میں پہلے بھی بیان کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ اسی لیے بزرگان دین اپنے متبعین کو 3 تسبیحات صبح اور 3 تسبیحات شام کو کرنے کی تلقین کرتے تھے، یعنی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک استغفار کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی۔ اور ان کے فوائد اور اثرات بے شمار ہیں، لہٰذا یقین کامل اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی اپنی رحمت کاملہ سے بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں اور مشکلات کو حل کرتے ہیں۔